یہ سورۃ القدر مکی ہے، وہی 5 آیات، اس کی 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب مکی اور مدنی میں ہونے میں اس کا اختلاف ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اب سورۃ العلق کے بعد سورۃ القدر کو لایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو پچھلی سورت تھی اس کے اندر وحی اور صاحب وحی جن پر وحی نازل ہوئی ہے ان کی فضیلت اور صداقت وغیرہ کا بیان تھا۔ تو یہ والی جو سورت ہے اس کے اندر قرآن پاک کی جو صداقت ہے اس کی قرآن پاک کی صداقت کو بیان کیا گیا ہے اور لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پچھلی سورت میں اقرأ سے قرأت قرآن کا ذکر تھا، قرآن پاک پڑھنے کا تھا، اور اس سورت کے اندر قرآن پاک کی فضیلت بیان کی گئی ہے سورت القدر کے اندر۔ پھر پچھلی سورت کے اندر وحی کے نازل ہونے اور جو مخالفین وغیرہ ہیں ان کی سزا کا بیان اور ان پر غصہ وعید وغیرہ بیان کی گئی تھی، اس کا ذکر تھا۔ تو اس سورت کے اندر قرآن پاک کا نزول اور جو انعامات وغیرہ ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے، اس کے بارے میں متعدد روایات ہیں، ٹھیک ہے، متعدد شان نزول ہیں۔ بعض احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر دکھ ہوا کہ پہلی امتوں کی عمریں لمبی تھیں اور میری امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر یہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا بھی چاہیں، پچھلی امتوں کی برابری کرنا بھی چاہیں تو ناممکن ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ سورت نازل فرمائی، ٹھیک ہے، آیت نہیں، سورت نازل فرمائی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایک رات عبادت کرے تو 1000 رات وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور امام مجاہد کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ 1000 مہینے تک جہاد کے اندر مشغول رہا، ٹھیک ہے، کہ 1000 تک وہ مہینے تک مسلسل جہاد کے اندر مشغول رہا، کبھی اس نے ہتھیار نہیں اتارے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی اس عبادت یعنی جہاد پر بڑا تعجب کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اور ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت امام مجاہد کی روایت کے مطابق فرمایا، دوسرا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد آدمی تھا، عبادت گزار تھا، جو ساری رات عبادت کیا کرتا تھا، صبح ہوتی ہی وہ جہاد پر چلا جاتا تھا، دن بھر وہ جہاد کے اندر مشغول رہتا تھا، اور 1000 مہینے تک وہ مسلسل اسی طریقے سے رہا کہ رات کو عبادت دن کو جہاد۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ واقعہ سن کر بڑا رشک آیا، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اب ہم لوگ ایسے ہیں نا کہ ایک کو کپڑے دیکھے عورت کو کہ اس نے اتنے خوبصورت پہنے ہوئے تھے، ہم ان چیزوں پر رشک کرتے ہیں، نیکیوں پر رشک کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے نیکیوں پر رشک کیا جاتا تھا کہ فلاں اتنی نیکیاں کر رہا ہے تو میں بھی اتنی کروں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس آدمی کے نیکی کے کام کرنے پر اتنا رشک ہوا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اور ایک اور روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، ان میں ایک حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تھے، دوسرے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، تیسرے حضرت خزقیل اور چوتھے حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ حضرات 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، اور پل یہ جھپکنے کے برابر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی نہیں کی۔ تو اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیا کہتے ہوتے ہیں رشک آیا، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اب لیلۃ القدر کے فضائل کیا ہیں، تو یہ بہت فضیلت والی رات ہے، اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں نا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں، تنزل الملائکہ، ساری فضائل بیان کر دیے گئے ہیں۔ جو شخص عبادت میں مشغول ہو اس سے وہ مصافحہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو
ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی لیلۃ القدر اس امت کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ پہلی امت کو بھی یہ دی گئی ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ جو خصوصیت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہی یہ رات دی گئی ہے۔ اب لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے اندر متعدد اقوال ہیں، تقریباً 40 تک اقوال جاتے ہیں، 40 تک، اور ان میں یعنی کچھ میں آپ لوگوں کو اقوال بتا دیتی ہوں۔ بعض کا کہنا ہے کہ سال بھر میں کوئی نہ کوئی رات لیلۃ القدر کی ہے ہی سے، دوسرا قول کہ رمضان المبارک کی کوئی نہ کوئی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے، تیسرا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو رات ہے، ٹھیک ہے، وہ مراد ہے، آخری عشرے کی راتیں جو ہیں، اور ایک قول ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں وہ مراد ہیں، اور ایک قول کہ بھائی آخری عشرے کی جو 27ویں رات ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں زیادہ تر مشہور بھی ہوتا ہے کہ 27ویں رات، تو صحیح قول یہ ہے کہ بھائی آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے کوئی نہ کوئی رات ہے ہی صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ رات معین نہیں ہے بلکہ بدلتی رہتی ہے۔ اب عدم تعیین کی حکمت کیا ہے، اس رات کا ایک ہی دن کیوں نہیں بتایا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، عدم تعیین کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول رہ سکیں، ٹھیک ہے، رمضان کے آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر تلاش کرو، ایک یہ قول ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور لیلۃ القدر کی علامات کیا ہیں؟ جو رات ہے لیلۃ القدر کی، اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی ایک یہ کہ یہ رات بڑی کھلی، صاف، شفاف، چمکدار ہوتی ہے، اور نہ یہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ سخت ہوتی ہے، بلکہ اس دن معتدل سا موسم ہوتا ہے، درمیانہ موسم ہوتا ہے، اور اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے، صبح تک شیاطین کو نہیں مارے جاتے، ٹھیک ہے، دوسرا کہ اس رات کے بعد صبح کو سورج بغیر شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے، تیسرا کہ یہ ٹکیا کی طرح گول 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس رات سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے، اور شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ درخت بھی گر جاتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، صرف جو اہل کشف ہیں وہ اس رات میں یہ انوارات جو وغیرہ ہوتے ہیں ان کا مشاہدہ ان کو ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کو مشاہدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کی طرف پتہ نہیں ہے یا نہیں، ہمارے گاؤں کی طرف اس چیز کو بڑا مانا جاتا ہے کہ پہلے تو ہم بچپن کے اندر بڑا سنتے تھے کہ فلاں نے رات کو عبادت کی ہے، اور جب رات ہوئی ہے تو رات کو ایک کا بتاتے تھے کہ بھائی رات کو اس نے دیکھا ہے کہ بھائی درخت گرا پڑا ہے نیچے، اور اس نے اپنی بکری کو باندھ دیا اس کے ساتھ، پھر جب صبح اٹھے تو اس نے دیکھا کہ وہ تو اس کے ساتھ بکری لٹکی ہوئی ہے، تو مطلب یہ لوگوں کی باتیں ہیں، یا شاید ہوا ہو، کیونکہ آنکھوں سے دیکھا تو ہم نے نہیں ہے، ہم نے بھی لوگوں کی باتیں سنی ہیں، قریب غریب لوگ ہیں نا، مطلب رشتہ دار وغیرہ، تو ان کی باتیں سنی کہ فلاں نے رات کو عبادت کی، تو یہاں پہ لازم ملزوم سمجھا جاتا ہے، اگر کسی نے سمجھیں ایسا نہیں دیکھا کہ رات کو سجدے وغیرہ یہ درخت و شرختوں نے ہر چیز نے نہیں کیا، تو سمجھو اس کی عبادت مقبول ہی نہیں ہوتی ہے، یہاں پہ یہ مشہور ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو لیلۃ القدر نہیں ملی ہے، اس نے نہیں پائی ہے، تو سمجھے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی فضیلت ہی نہیں حاصل ہوئی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ چیز دیکھیں تبھی آپ کو ثواب ملے گا، اگر وہ رات آئی ہے اور آپ نے اس دن کوئی ایسا نیکی والا کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس دن آپ کو اتنا ثواب دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے مشاہدہ نہ ہونے پر کوئی ثواب وغیرہ کے اندر فرق نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ رات دیکھنا ضروری ہے، ہاں اس کی دعا جو ہے وہ کیا ہے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اس کے متعلق کہ اگر میں پا لوں اس رات کو تو کیا پڑھوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، اس قرآن پاک کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے. اب یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم نے قرآن مجید کو اس رات کے اندر نازل کیا، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید صرف شب قدر میں نازل ہوا ہے کیا؟ بلکہ ہم تو یوں پڑھتے ہیں نا کہ یہ جو قرآن پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اصل تو قرآن مجید لوح محفوظ کے اندر تھا، پھر لیلۃ القدر میں وہاں سے لا کر آسمان دنیا میں ایک جگہ بیت العزت، ٹھیک ہے، بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، بیت العزت بھی کہا جاتا ہے، جو فرشتوں کا عبادت والی جگہ ہے. ٹھیک ہے. یہ خانہ کعبہ کو عین اوپر ہے، تو اس پر رکھ دیا گیا، اس میں رکھ دیا گیا. اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا ہے. اور سب سے پہلی جو وحی ہے، اس کا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ بھئی سب سے پہلی وحی جو ہے قرآن پاک کی لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوئی ہے، پھر وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا ہے فی لیلۃ القدر. اب قرآن مجید کے علاوہ باقی جتنی بھی کتب آسمانی ہیں اسی ماہ رمضان کے اندر ہی نازل کی گئی ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحف ابراہیم، حضرت ابراہیم پر جو صحیفے نازل کیے گئے، صحیفے چھوٹی چھوٹی بکس، چھوٹے چھوٹے جو کتابیں تھیں، چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے، تو وہ صحیفے بولے جاتے ہیں ان کو، تو وہ 3 رمضان المبارک کو نازل کیے گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر. تورات 6 رمضان المبارک کو، انجیل 13 رمضان المبارک کو، اور زبور 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی ہے. آگے فی لیلۃ القدر، اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. تو لیلۃ القدر کے معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وما ادراک، آپ کو کیا پتا کہ ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ جی جی. انجیل کتنے رمضان کو نازل ہوئی تھی؟ انجیل 13 رمضان المبارک کو، اور زبور 18 کو. جی جی 18 کو. ٹھیک ہے. اب آپ کو کیا پتا کہ ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ ٹھیک ہے. جو لیلۃ القدر ہے اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بامعنی عظمت اور شان. اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس کی عظمت اور شان ہے، یا یہ کہ بے عمل آدمی جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی شان نہیں تھی، اگر وہ توبہ استغفار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا جو یعنی شان والا بندہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑا شرف پاتا ہے، قدر و منزلت والا آدمی ہو سکتا ہے. دوسرا معنی تقدیر حکم کے معنی میں ہے کہ لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو تقدیر عربی میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کا وہ حساب جو اس رمضان سے اگلے رمضان تک آنے والا ہے وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کے لیے فرشتے مامور ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہر انسان کی عمر، موت، رزق، بارش، یہ اس کو کیا کیا ملے گا یہ اس کے نصیب کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. اور مشہور قول یہ ہے کہ امور تقدیر کے فیصلے شب برات میں کیے جاتے ہیں، نہ کہ شب قدر کے اندر. اور جو شب برات ہوتی ہے وہ 15 شعبان ہے، اور پھر جب شب برات آتی ہے تو اس کے اندر علماء کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شب قدر کے اندر کیے جاتے ہیں. تو اس کے اندر جو آپ قول لینا چاہیں ٹھیک ہے وہی لے سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر پہلے تو بہت زیادہ یہ مشہور تھا، شب برات کے اندر ہی کیے جاتے ہیں، تو اب زیادہ تر لیلۃ القدر کا ذکر کرتے ہیں. بٹ جو بھی آپ لیں، ٹھیک ہے، دونوں طرح کے اقوال ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ مبارکہ.
اور فیہا یفرق کل امر حکیم سے یہی رات یعنی جو 15 شعبان ہے وہی مراد ہے. اور اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ فی لیلۃ مبارکہ سے بھی شب قدر مراد ہے. یعنی اکثر کہتے ہیں کہ بھائی 15 شعبان المعظم مراد ہے، اور کچھ کہتے ہیں بلکہ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی لیلۃ القدر مراد ہے. اور اگر اس سے مراد شب قدر ہو، شب برات ہو، تو پھر مراد یہ ہوگا، معنی یہ ہوگا کہ ابتدائی جو فیصلے ہیں اس تقدیر کے اس رات کے اندر لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، شب جو اجمالی طور پر شب برات ہوتی ہے اس کو لیے جاتے ہیں. پھر جو ان کی تفصیلات وغیرہ ہوتی ہے وہ شب قدر جو ہوتی ہے اس کے اندر لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو یعنی ابتدائی وغیرہ امور تقدیر کے ہوتے ہیں تو وہ شب برات کے اندر، اور جو تفصیلاتی انسان کی تقدیر کے اندر فیصلے ہوتے ہیں وہ شب قدر کے اندر لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس دن فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں لکھ کر. ٹھیک ہے، تو سمجھے پھر دونوں روایتوں کے اندر تعارض کوئی نہیں ہو سکتا کہ بھائی شب قدر کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں یا لیلۃ القدر کے اندر کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، شب قدر بولا ہے، شب برات بولا ہے. ٹھیک ہے، مسٹیک ہوئی ہوگی، دونوں سیم لگ رہے تھے تو زبان نے کیا بولا یہ مجھے بھی نہیں یاد ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں میں اگر اوپر نیچے ہو بھی گیا تو شب برات اور شب قدر کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، تو جب بھی آئے گی نا آگے شب برات دیکھنا ڈھیر سارے آپ مسئلے سنیں گے، کوئی کیا کہہ رہا ہوگا، کوئی کیا کہہ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو صورت کے اندر میرا تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ اختلاف سے بچیں اور درمیانی رائے کو اختیار کر لیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا ایسا ہی ہے، پھر شب برات آتی ہے اسی طرح یہ مسائل شروع ہو جاتے، بہت ہی زیادہ جب سے سوشل میڈیا ہے زیادہ ہی. ہاں جی، بہت ہی زیادہ اس کے بارے میں نا، بہت زیادہ، جیسے کوئی گناہ کر رہا ہے بندہ اس طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں. جی، تو پیچھے بھی بتایا تھا نا کہ بھائی شب برات کے اندر عبادت ہے نہیں ہے، وہ دونوں ٹائپ کی روایت ہیں. آپ کا دل مطمئن ہے آپ کریں. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس پہ یہ فتویٰ مت لگائیں کہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ گناہ کما رہے ہیں. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو تب بھی مت اس پہ فتویٰ لگائیں کہ بھئی تم کیوں کر رہے ہو. نہ کرنے والے کو یہ نہ کہیں کہ بھئی تو نے کوئی گناہ کیا، اور کرنے والے کو یہ نہ کہو کہ بھئی تم نے کیوں گناہ کیا ہے کہ تم نے عبادت کی ہے. ابھی جان میرا خیال ہے کہ نفل عبادت میں تو کسی پہ فتویٰ لگانا بنتا بھی نہیں شاید. فرض میں تو کہنا پڑتا ہے نا لازمی پڑھو، لیکن اگر کوئی نفلی روزہ یا نوافل نہیں پڑھ رہا تو اس پہ صرف نہیں. ایک نا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طبقہ نا بہت اپنے اوپر لازم ملزوم کر لیتا ہے چیز کو، اور جی ایسا ہی ہے. دوسری چیز جو ابھی برائی پائی جا رہی ہے نا وہ یہ پائی جا رہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کو لازم ملزوم قرار دیا جا رہا ہے. جماعت کے ساتھ تو نماز، ٹھیک ہے، تو نفلی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہے نا، تو معاشرے کے اندر نا مطلب مسئلہ چھوٹا سا ہوتا ہے. اگر ہم شریعت کے حساب سے دیکھیں کوئی بھی نا، ابھی اکثر ہم مسئلوں کا نا موازنہ کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ایک کا یہ کہنا ہے دوسرے کا یہ کہنا ہے، تو مسئلہ تھوڑا سا نکلتا ہے بیچ میں سے. لیکن ہم جب عوام کو اس کے اندر گھسیٹتے ہیں نا تو عوام اتنا بڑا بنا دیتی ہے کہ نہ پوچھیں. ہمارے ہاں تو اتنے مسائل سمجھیں نا کفر کی حد تک، مرتد اور زندیق کی حد تک، مطلب اسلام سے خارجی لوگوں کو قرار دے دیے ہیں. تو پھر بس اللہ تعالیٰ معاف کریں. اور وہ والی حدیث بھی تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. تو اللہ تعالیٰ فرقہ واریت سے بھی بچائیں، اور خاص طور پر ہمیں ایسا کام ہم سے لیں کہ بھائی فرقہ واریت سے بچنے کا ذریعہ بنے. ٹھیک ہے، کیونکہ سارے فالو تو قرآن و حدیث کو کر رہے ہیں. اب فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اس لیے بس جو سمجھ آتا ہے اچھا وہ لیتے جائیں. اور یہ روایات کا بتا دیا جس کے اندر دو والا اختلاف ہے، لیکن اس کے اندر میں نے یہی سنا تھا، ایک مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی اگر آپ شب قدر کی عبادت کے اندر تو اختلاف ہی نہیں ہے نا، یہ تو بات ہی نہیں ہے.
شب برات کی عبادت کے بارے میں کہ بھائی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو منع نہیں کرو، اور جو نہیں کر رہا ہے اس کو یہ نہ کہو کہ تم نے عبادت کیوں نہیں کی، گناہ کا کام کیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ درمیانی سی رائے ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا مسئلہ تب جا کے بنتا ہے جب ہم نا اختلاف، ایک کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ بچوں کے آنے والے شب برات والے دن یا اور کی رات کو یا اپنے بچوں کو تو سمجھانا پڑ، جی چلو جی، بہانے پڑھ لیں کچھ۔ یہ تو واقعی بات ہے، ہمارا جو بچپن تھا اس کے اندر بڑا اس چیز پر زور دیا جاتا تھا کہ ہم یہ مطلب قدر کا تیسرا معنی تنگی کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک عظمت و شان کے معنی، دوسرا تقدیر حکم، جو تقدیر ہوتی ہے نارملی، تقدیر جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے وہ مراد ہے، اس کے اندر پھر 2 قول پڑھ لی ہیں۔ تیسرا قدر کے معنی تنگی کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کشادہ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ پھر یہ ہوگی کہ بھائی اس رات اتنی روحانیت اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ سوال استفہام جو ہے یہ عظمت کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سوالیہ جو نشان ہے وما ادراک، آپ کو کیا پتا، ٹھیک ہے؟ اور زیادہ شوق دلانے کے لیے ہے کہ بھائی لیلۃ القدر کیا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی لیلۃ القدر کی شان بیان کر دی ہے کہ لیلۃ القدر خیر، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس رات کی عبادت تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ 83 سال 4 مہینے تقریباً بنتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے پھر انتہا کی تو کوئی جو زیادتی ہے اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے کہ پھر کتنا اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہوں گے۔ پھر دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح، فیہا اس میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام پر۔ آگے 3 ڈاٹس لگے ہوئی ہیں، پھر سلام لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد 3 ڈاٹس ہیں، 3 نقطے ہیں۔ تو 3 نقطے یہاں پہ آپ کو ایک سائڈ پہ لکھا ہوا بھی ہوگا، میرے قرآن پاک پہ تو نہیں لکھا ہوا لیکن لکھا ہوا ہوتا ہے، نارملی قرآن پاک پہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ معانقہ یا معہ، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ آپ وقف کرتے ہیں، دوسری جگہ پہ ملا کے پڑھتے ہیں، یا تو آپ پڑھیں گے بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، ٹھیک ہے؟ پھر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یا تو امر پہ وقف کر دیا، یا دوسرا پڑھیں گے بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر، ٹھیک ہے؟ تو یعنی 3 ڈاٹس میں ایک جگہ پہ ملا کر ایک جگہ پہ وقف کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ معانقہ بولتے ہیں، معا بولتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ کہ وروح، اور روح یعنی فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور روح فیہا اس میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام پر۔ کہ دوسری فضیلت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ بھائی اس رات فرشتے اور روح القدس، ٹھیک ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی اجازت پا کر زمین پر نازل ہوتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں۔ اب یہاں امر جو لفظ استعمال کی ہے اس سے یا تو حکم مراد ہے یا امر تقدیر مراد ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس سے ہر امر خیر مراد ہے، خیر کام جو اچھا کام ہوتا ہے، بہتر کام ہے۔ اور روح سے کیا مراد ہے؟ اور روح صحیح قول کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے ایک بڑا فرشتہ مراد ہے جو آسمان اور زمین کے سامنے، جس کے سامنے آسمان اور زمین ایک لقمے کے برابر ہیں۔ اور تیسرا قول کہ بھائی فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت مراد ہے جو اور فرشتوں کو لیلۃ القدر میں نظر آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مخلوق ہے جو کھاتی ہے پیتی ہے، مگر نہ فرشتوں میں سے ہے نہ انسانوں میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک مخصوص جماعت ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ بھائی روح القدس، یہ روح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت مراد ہے جو صرف اسی رات نازل ہوتی ہے۔ یہ اس کی تفسیر ہو گئی۔ آگے سلام، سلامتی ہے، امان ہے، ہی وہ رات، حتی یہاں تک کہ مطلع الفجر صبح طلوع ہو، یعنی یہ جو رات ہے وہ صبح کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔
اب یہاں پر سلام کے کیا معنی ہیں؟ سلام نمبر 1 کہ یہ رات سلام ہے، جس طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جو شخص بھی قیام اور قعود یعنی کھڑے ہو کر بیٹھ کر عبادت کر رہا ہوتا ہے، ذکر کے اندر مشغول ہوتا ہے، اس کو سلام کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ رات سلامتی اور امن والی ہے، اس رات میں شیاطین کے جو مکر و فریب ہوتے ہیں ان سے امن رہتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ حتی مطلع الفجر، کے مقصد یہ ہے کہ بھائی لیلۃ القدر کی جو برکات ہیں کسی حصے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ شروع رات سے لے کر آخر رات تک رہتی ہیں۔ اور اس کے اندر ایک مسئلہ بھی ہے کہ بھائی جس آدمی نے فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس نے سمجھے جو ہوتی ہے شب قدر ہوتی ہے اس رات کو پا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر آپ نا یہ جو شب قدر کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا یاد کر لیجئے گا۔ اور جو چیز آپ لوگ مجھے بولتے ہو نا وہ چیز مجھے یاد نہیں رہتی ہے، تو آپ لوگ مجھے نا بتا دیا کرو کہ یہ چیز آپ سینڈ کر دیں، تو پھر میں آپ لوگوں کو دوبارہ سینڈ کر دیا کروں گی، ادھر مجھے یاد ہی نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ حتی مطلع الفجر، یہ اس کی تفسیر بھی ہو گئی ہے۔ اور اب ان آیات کے اندر ٹوٹلی ایک فائدہ سا پڑھ لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بھائی ان 1000 مہینوں کے اندر بھی ہر سال ایک شب قدر آئے گی، تو حساب کس طریقے سے بنے گا پہ، ٹھیک ہے۔ تو ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ یہاں 1000 مہینوں سے مراد ہیں جن میں شب قدر شامل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ اب اختلاف جو متعلق وغیرہ کے سبب مختلف ملکوں اور مختلف شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہو، تو اس کے اندر بھی کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی تو اس جگہ اسی رات میں شب قدر کی برکات وغیرہ حاصل ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ عالم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے یہ جو عشاء کی اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ شب قدر میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو اس نے آدھی رات کے قیام کا ثواب پا لیا، سبحان اللہ۔ اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو پوری رات جاگنے کا اور عبادت کرنے کا اس کو ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ اور ایک دفعہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔